بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور دیکھیں، میرے پاس میں بھی کافی لوگوں سے انسپائرڈ ہوں اور انسپائرڈ ہونا بھی چاہیے. اور جیسے ہی آپ انسپائر ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے چینل کھولتا ہے، رستے کھولتا ہے. تو اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے، تو جس رستے پہ ہمیں ڈالے گا ہم چل پڑنا چاہیے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی یہی دیا کہ میں واحد ہوں، میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں، اکیلا رب ہوں، میں نے سب کچھ کرنا ہے، تم نے میرے سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں تو بیسیکلی خوش ہونا چاہیے. خوش قسمت ہے ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، مومن گھرانوں میں پیدا ہوئے، لا الہ پڑھ کے پیدا ہوئے. ہم اس زمانے میں نہیں پیدا ہوئے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اتنی محنتیں کی، اتنے ایفرٹ کیے، ظلم و ستم سہے. ہمیں شکر کرنا چاہیے. ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ناشکرے ہوئے بیٹھے ہیں، کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہر بات پہ ہم لوگ نعوذ باللہ شرکیہ چیزیں کرتے ہیں. اب شرکیہ چیزیں آپ اس طرح لے لیں کہ کوئی بھی ہو جاتی ہے اونچ نیچ لائف میں. ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ اس بندے نے کروا دیا، یہ اس بندے نے کروا دیا. اب اس ریفرنس پہ میں کیوں آیا ہوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے. آ جاتی ہیں، ہر انسان ہے، ہم نیگیٹو تھاٹس آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے ان سے. ہمیں ہر چیز پہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اور میں اپنا بھی بتاؤں، اس سے پہلے ابھی میں نے جو بیان سنا ہے نا، سعید انور صاحب کا بیان سنا. سعید انور صاحب کرکٹر رہ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی. اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کا اجر بھی دے. نیک کمال وہ کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں وہ. سوری، میں ان کی ویڈیو کا لنک اس ویلاگ میں بھی شیئر کر دوں گا، آپ نے ضرور سننا ہے. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کے بھی نا، ہمیں عبادات وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں. جب تک ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پہ مضبوط نہیں ہوگا نا، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کے توکل مضبوط کرے، قائم و دائم رکھے. توکل یہ ہے کہ اللہ پہ آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں، ٹرسٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. یہ چھوڑ دیں آپ سب کہ یار یہ جو ہوا یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے. یہ شرکیہ چیزیں ہیں ساری. ابھی سعید انور صاحب یہی بتا رہے تھے کہ ہم لوگ جیسے وہ لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، ان کے اندر کرکٹ میں سپر سٹارز بھی آئے، بہت اچھے پلیئر بھی آئے، بہت خراب پلیئر بھی آئے، اور سارا کچھ ہوتا رہا. تو جیسے وہ کہہ دیتے تھے یار اس پلیئر کی وجہ سے میچ ہار گئے، اس کی وجہ سے میچ ہار گئے. یہ نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ کا کام کوئی غلط ہوا نا تو اس پہ اللہ کی کوئی مصلحت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ بھی نہیں ہوا. یہ شرک ہو جاتا ہے. آپ نے اس پہ صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ تیری طرف سے یہ آئی ہے مشکل، اب تو نہیں ہمیں اس مشکل سے نکال لیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قائم کریں، کنیکٹڈنیس ہو جائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ سے سب سے تاکید کر رہا ہوں، ہمیں بھی یہی تاکید ہے. اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے. بیسیکلی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تحقیق ہی نہیں کر رہے، ہم لوگ کچھ بھی ریسرچ نہیں کرتے. قرآن پاک تو ہم پڑھتے نہیں. قرآن پاک ہی ترجمے سے پڑھنا شروع کر دینا، بڑا کچھ حل ہو جائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ یہی کہا ہے، اے میرے بندے میرے سے مانگو میں دوں گا. رزق حلال اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. یہ کلیئر کٹ کر لیں آپ اپنے مائنڈ میں. ٹھیک ہے، ہر کام اللہ نے لگانا ہے پار. ہم اس قابل نہیں ہیں. آیت الکرسی میں پوری سمری موجود ہے.
ٹھیک ہے. ذرا سا بندہ ڈاؤن ہونا, میں آپ کو ایک فارمولا بتا رہا ہوں, آج یہ لکھ لیں کہیں پہ, ذرا سا آپ ڈاؤن ہو, آیت الکرسی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں, آپ کا ڈاؤن فال پازیٹیوٹی میں کنورٹ ہو جائے گا. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں نا, ترجمہ پڑھنا آتا ہے آپ کو اردو کا, ایک قرآن پاک لیں ترجمے والا, ٹھیک ہے, اس کو پڑھنا شروع کر دیں, ڈیلی 2 آیتیں پڑھیں ترجمے کے ساتھ, آیت الکرسی پڑھیں ترجمے کے ساتھ, نمازیں قائم کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. دیکھیں ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا, یہ ہم لوگ ایمان مضبوط کر لیں نا تو ہم لوگ ہر چیز کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاسبل بنانے والا ہے ہر چیز, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم فرمائے. میں تو کہتا ہوں ہمارے جو عالم دین ہے نا, ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, وہ پھیلائے اس چیز کو, ہمیں بھی تعلیم کی طرف لائے. ہم سب کو آنا چاہیے تعلیم کی طرف. ہماری تعلیم صرف یہ رہ گئی ہے کہ ہم لوگ انگلش پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, ٹی وی دیکھ لیا, یہ کر لیا. نہیں, یہ نہیں ہے. اور میرے بھائیوں جاگو, ہمیں جاگنا پڑے گا. یہ جاگنے کا ٹائم آ چکا ہے, شعور کا ٹائم آ چکا ہے. ہمیں شعور حاصل کرنا ہے, اپنے ایفرٹ سے حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, ہمیں گھبرانا نہیں ہے. میں خود بتاؤں, میں نیگیٹو چیزیں جب آپ گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کو آپ کے اوپر ڈال دیتا ہے. آپ کو ایسے نہیں کرنا. یہ جو لا آف گریوٹی ہے نا, لا آف اٹریکشن, واٹ از دس لا آف اٹریکشن؟ از دس کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں پازیٹیو چیزیں, اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کھینچے گا ان چیزوں کو, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنا دے گا چیزیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق حلال روزگار سب بندوں کے لیے لکھا ہے, سب بندوں کے لیے بھی, سب جانداروں کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ چرند پرند کیسے جی رہے ہیں, رزق آ رہا ہے انہیں, ہمیں بھی رزق مل رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. رزق حلال صرف یہ نہیں ہے, رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے کمائیں. رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے, پیسے, صحت, گھر والوں کی صحت, بچے, مال, سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے نوازتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میرے بہن بھائیوں, میری آپ سے سب سے تاکید ہے, ایک تو سب سے پہلے نماز قائم کریں, پھر اللہ کی رزق کو اگر مضبوطی سے تھامنا نا تو قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اللہ پہ توکل قائم کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا اللہ ہمیں تہجد کی طرف لے کے آ, ٹھیک ہے. ہمیں شکر کرنا چاہیے. ہمیں اس وقت دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو چینلز اویلیبل ہیں نا, وہ بہت اچھے ہیں. یوٹیوب ہے, گوگل ہے. یوٹیوب کو آپ سرچ کرنا سیکھیں, عالم بیٹھے ہیں آپ کے. مسجد میں چلے جائیں, عالم اچھے ہیں, وہاں پہ کتابیں پڑھی ہیں, صحیح بخاری ہے, ترمذی کی کتابیں ہیں, پڑھنا آپ کو آنا چاہیے. آپ وہاں پہ جا کے ٹائم لگائے, ٹائم لگانا چاہیے, ہمیں ٹائم لگانا پڑے گا. ابھی سعید انور صاحب کی جو میں نے ویڈیو کا بیان سنا ہے اور دیکھا بھی ہے, پوڈ کاسٹ ہے بیسیکلی, تو اس میں انہوں نے دیکھے واضح طور پہ بتا دیا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں, یہ غلط کرتے ہیں ہم لوگ, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں علم نہیں ہے, علم حاصل کرنا ہے نا تو اپنے آپ کو پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ آگے جگائیں, اپنے آپ کو لے کے چلیں اس سائڈ پہ, چلیں اس رستے پہ. اللہ تعالیٰ خود بلائے گا, خود چلانا شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے, جب تاک رات, یا جب یہ رات ہو جاتی ہے نا, اب 12 بجے کے بعد رات جب شروع ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ نیچے اتر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو بتاتا ہے, جو بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے نا تہجد میں, اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے, یہ دیکھو یار میرا بندہ عبادت کر رہا ہے. تو ہمیں تو شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے سے مانگو, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, 70 گناہ ماؤں کا پیار دینے والا ہوں میں. 70 گناہ ملٹی پلائی بائی 70. ہم ایک ماں کی دعا لینے کے لیے کتنا تڑپ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیٹا, او میرے مومن بندے, بیٹا نہیں, میرے مومن بندے,
میں 70 گنا تجھے پیار دوں گا، 70 گنا رحمتیں دوں گا، میرے سے مانگ لے میرے سے کچھ. ابھی میں ریسنٹلی ہمارے عالم صاحب مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا بھی بیان آپ سنیں نا تو وہ ہر بیان میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے ہی پھیلا رہے ہیں آگے ساری چیزیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بندے سے کہ اے میرے مومن بندے، تو اگر گناہ بھی کر کے میرے سے توبہ مانگے گا نا، میں ہر وقت توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. اب کنسیپٹ یہ ہے، لوجیکل بات یہ ہے، ہم اپنے اعمال دل سے ٹھیک کر لیں، دل سے ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے. لالچ دنیا کا چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی اس طرف لائے گا. ٹھیک ہے. استغفر اللہ ضرور پڑھیں، اور اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں، قرآن کی تعلیمات پہ لگائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو رحمت میں اپنی لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دینا ہے. پھر دیکھنا سب کچھ، سارے کام آپ کے کیسے ہوں گے، اللہ کے فضل سے ہر کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جو بہت بہت ضروری ہے. ابھی میں ریسنٹلی وہی کھول کے بیٹھا ہوا تھا اور پڑھ رہا تھا. آیت کریمہ. آیت کریمہ بیسیکلی ہے کیا؟ آیت کریمہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب تھے تب پڑھی تھی. آیت کریمہ ہے بیسیکلی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی فضیلت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں بیان فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے پیٹ میں ذوالنون یونس علیہ السلام کی دعا یہ تھی، جو مسلمان آدمی کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ لے کے چلیں. میری گزارش ہے سب سے، نیوز سے بچیں. نیوز بہت نیگیٹو وائب دے رہی ہے، سب کو نیگیٹو وائب دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے بچ جائیں، پازیٹیو وائبس کے ساتھ جائیں، ایک دوسرے کو پازیٹیو وائبس دیں. آپ لوگ ایک دوسرے کا بھلا کریں گے تو بہتر ہو جائے گا سب. ٹھیک ہے. ہمیں ایک دوسرے کے بھلے کے لیے اٹھنا ہے، اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ ہم کریں گے نا تو ہمارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز ممکن کر دے گا. ایمان مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، توکل کو مضبوط فرما، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، کل عبادت کو اللہ پہ چلا، تیری رسی کو مضبوطی سے تھام کے چلنا ہے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنا ہے. تو دیکھیں پھر آپ کے سارے کام ہوں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.